وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم. مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے جس کے اندر آنے کے بعد انسان چین سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، اور اس میں آنا، قیام کرنا، ٹھہرنا، عبادت کرنا، اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں. اسی طریقے سے خاص جمعہ کے دن کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازوں پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام اس میں لکھتے ہیں. جو بھی مسجد میں آتا ہے اس کا اس رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، اور جیسے ہی امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا رہتا ہے تب وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو اتنی زیادہ خطبے کی بھی اہمیت ہے کہ خطبے سے پہلے جو آ گیا فرشتے اس کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب خطبہ شروع ہو گیا تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام پھر وہ فرشتے اس خطبے کے رجسٹر کے اندر نہیں لکھتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن ہمیں جو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں آئے تاکہ ہمارا نام بھی ان فرشتوں کے رجسٹر کے اندر آ جائے. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے. لیکن ہم دیکھیں گے معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جمعہ کے دن بھی جیسا معمول ہوتا ہے ہمارا، اللہ معاف کرے، کہ دیر سے آتے، خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی آتے رہتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری نماز تو جمعہ کی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، لیکن جو خطبے کے فوائد ہے، جو خطبے کا ثواب ہے، اگر ہم نے خطبہ مکمل نہیں سنا تو وہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں آ جائیں. اور پھر 2-3 چیزیں جو مسجد کے آداب سے تعلق رکھتی ہے جو نظر میں بھی آ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کی شان کا اور عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں آدمی باادب آئے اور اس کے اندر آواز کو اپنی اونچی نہ کرے اور اللہ کے گھر کا احترام کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس موبائل فون وغیرہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم مسجد میں اس کو لے کر ہی نہ آئے، یہ اچھی بات ہے. اور اگر لے کر آ بھی جاتے ہیں تب بھی مسجد کے باہر ہی ہم اسے سوئچ آف کرے یا سائلنٹ کے موڈ پر ڈال دیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل فون بج رہا ہے نماز کے دوران، اور اپنی نماز میں خلل ہونے کے ساتھ ساتھ جو بازو میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز کے اندر بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں، اگر موبائل ہمارا نماز کے درمیان بجتا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے موبائل کو نماز کے دوران ہی بند کرنا ہے، یا جو رنگ بج رہی اس کو کٹ کرنا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، موبائل کو بند کیسے کروں. اب پوری نماز میں فون بجتے رہتا ہے، اس کی بھی نماز میں خلل، اور باقی جو لوگ پڑھنے والے اس کی بھی نماز میں خلل. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر فون بج رہا ہے، پوری نماز ہونے تک بج رہا ہے، وہ آدمی بند ہی نہیں کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بند کروں گا تو میری نماز میں کچھ کمی واقع ہوں گی. تو ایسا نہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے اگر نماز کے اندر فون بجتا ہے تو ہمیں اسی وقت اس کو بند کرنا ہے. اس سے ہماری نماز نہیں ٹوٹیں گی، نماز ہماری جاری رہے گی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک مسئلہ جو عام اور ضروری ہے، جو دیکھنے میں بھی آتا ہے بہت سی مرتبہ، جماعت ہونے کے بعد مسجد میں جو جماعت کا وقت ہے
وہ جماعت ہونے کے بعد بہت سے لوگ دیری سے آتے، دیری سے آنے کے بعد پھر باہر دوسری جماعت بناتے. اس کا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بنانے کا کیا مسئلہ ہے. تو جماعت کی اہمیت حدیث مبارک میں بہت زیادہ آئی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بتائی گئی کہ جماعت کی نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے، اور خاص کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تاکید دی گئی ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں. ایندھن یعنی لکڑی ہے یا پیٹرول ہے، جو بھی جلانے کی چیز ہے، وہ جمع کرنے کا میں حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا وجہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. تو جماعت کی نماز کی اتنی اہمیت ہے. تو ایک مرتبہ جب نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو دوسری جماعت باہر بنانا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جماعت باہر بنانا مکروہ ہے. مکروہ یعنی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ہم دیکھیں گے اکثر مغرب بعد عشاء بعد اکثر دوسری جماعتیں بنتی رہتی ہے. تو پہلا مسئلہ تو کہ مکروہ ہے کہ ہمیں بنانا ہی نہیں چاہیے. مسئلہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر دوسری جماعت بنائی جاتی ہے تو امام جو ان کو منع کرے گا، امام ان سے لڑے گا کہ مسجد کے مصلی کا احترام اور اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت نہ بنائی جائے. اور دوسری جماعت جو مشروع ہے وہ کن لوگوں کے لیے کہ آدمی سفر میں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے اور راستے میں مسجد مل رہی ہے، تو دوران سفر اس مسجد میں ابھی جماعت ہو گئی ہے سفر میں، تو ویسی مسجد میں جا کر وہ اپنی جماعت ہلکے سے دوسری بنا سکتا ہے. لیکن گاؤں کی مسجد ہے اور اپنے گاؤں میں بستی میں ہے اور پھر آ کر دوسری جماعت بنانا یہ مکروہ ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی چلو جماعت بناتا ہے دوسری جماعت، تو عام طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ماشاءاللہ حافظ صاحب مولانا یا جو بھی نماز پڑھانے والا ہے زور سے جیسی یا قرات ہوتی ہے ویسی قرات زور سے کرتا ہے. پھر بھی اگر دوسری جماعت بناتا ہے تو قرات آہستہ کرنا چاہیے، یعنی جو نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے بالکل ہی آہستہ آواز سے کرے. جیسے کہ گھر میں کوئی بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر سے آنے والا جب گھر میں انٹری کرتا ہے تو کس طرح خاموشی سے آتا ہے کہ آنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے. تو ایسی خاموشی سے وہ نماز پڑھے گی، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم دہلی سے آئے کافر سے آئے اور دوسری جماعت بناتے رہے. یہ مصلی کی بھی بے ادبی ہے، امام کی بھی بے ادبی ہے، مسجد کی بھی بے ادبی ہے اور جماعت کی بھی بے ادبی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ دوسری جماعت ہم بناتے بھی ہیں تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم جو قرات کریں گے تلاوت کریں گے ایک دم ہی ہلکی آواز میں کریں گے، جیسے کوئی چوری چپ کے پڑھتا ہو اس طریقے سے پڑھے. اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ جماعت کے متعلق، مسجد کے امام کے متعلق، مسجد کے مصلی کے متعلق جو ہے بہت زیادہ اہمیت اس کے اوپر دی گئی ہے. ایک سیرت کا واقعہ ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عبرت کی بات ہے. لوگوں نے جو الگ مسجد بنا دی، ہم نے بولے یہ جو امام ہے یہاں کی جو مسجد ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے، ہم اپنے مکان میں اپنی الگ مسجد بنائیں گے. سیرت کے اندر یہ واقعہ ہے سورہ توبہ جو قرآن مجید کے اندر 90 نمبر کی سورت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 107، اس کے اندر وہ پورا واقعہ ہے. تو بولے ہم مکان خریدیں گے، اس کے اندر نماز پڑھیں گے، ہم کو یہ جو امام پسند نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تیاری چل رہی تھی، اور ایک آدمی جو وفد آیا اللہ کے نبی وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہم نے جو الگ مسجد بنائی ہے آپ وہاں پر آ کر ایک مرتبہ نماز پڑھا دو. تو اللہ کے نبی کے وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو وقت نہیں ہے، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا اس وقت میں آ کر پڑھاؤں گا. تو یہ کہہ کر وہ اپنے سفر کے اوپر روانہ ہوئے. اب ہوا یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو فتی تھے، شرارت کرنے والے تھے، انہوں نے ایک مکان خریدا تھا اور اس کے اندر اپنی ایک مسجد بنائی تھی. اور وہ مکان جو خریدا تھا ایک ابو عامر یا عامر نام کا عیسائی راہب تھا، اس کے اشاروں پر وہ سب کام ہو رہا تھا. بنانے والے مسلمان تھے
لیکن اس نے ان لوگوں سے کہا کہ مدینہ کے قریب یہ جو مسجد قباء ہے اس کے قریب اس طرف ایک تم چپکے سے مکان خریدو، اس کے اندر نماز شروع کر دو، اور یہاں سے ہم کیا کریں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے، اور عیسائیوں کا جو لشکر ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے ہم یہاں سے پلاننگ کریں گے، اور نام اس کو مسجد کا دیں گے تاکہ کسی کو شک نہ آئے۔ تو مکان خرید کر وہاں پر مسجد بنائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم وفد آیا، کہنے لگا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ میں ابھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، سفر میں ہوں، جنگ تبوک کا واقعہ تھا، واپسی کے وقت میں وہاں پر آ کر جو حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ نماز پڑھاؤں گا۔ لیکن واپسی کے وقت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ جو مسجد بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ مسجد نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تو اس کو سیرت کے اندر جو مسجد ضرار کا واقعہ ایسا نام دیا گیا پورا واقعہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنائی، ان کی مسجد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے شر انگیزی پھیلانے کے لیے، فتنہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ مسجد ضرار بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو صحابہ وہاں پر حاضر تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس مسجد کو جلا دو۔ اب مسجد کو جلانے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے کہ جاؤ اور اس مسجد کو جلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اصل مسجد چھوڑ کر دوسری جگہ پر منافقین کے اشارے پر اور کفار کے اشارے پر اور عیسائیوں کے منشا پر وہاں پر پورا ایک سینٹر اور پورا ایک مرکز بنایا جا رہا تھا۔ تو اصل جو مسجد ہے، اصل جو جماعت ہے، اصل جو امام ہے، اصل جو مصلی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد ضرار کے بارے میں فرما رہے کہ جاؤ اور جا کر اس مسجد کو جلا دو۔ صحابہ جاتے ہیں اور اسی وقت اس مسجد ضرار کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے اب اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کو حکم دوں کہ وہ ایندھن جمع کرے، ایندھن یعنی لکڑی ہے، پیٹرول ہے، جو بھی جلانے کی چیز ہے وہ جمع کرے، اور ان لوگوں کے گھروں کو، مکانوں کو جلا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، یعنی بغیر کسی عذر کے۔ آدمی اگر بیمار ہے، مجبور ہے، یا سخت بارش ہے، طوفان ہے، کچھ پریشانی ہے، اس وقت اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو الگ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے مصلی کو اہمیت نہ دینا، اپنے امام کو اہمیت نہ دینا، جماعت کی نماز کو اہمیت نہ دینا، کہ اسلام میں، شریعت میں سخت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اوپر ناراضی ظاہر فرمائی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری جماعت سے اچھا ہے کہ خود پہلی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری جماعت بنانے کی نوبت آتی بھی ہے تو ہم اتنا آہستہ سے تلاوت کریں، اتنا آہستہ سے اس کے اندر قرات کرے کہ چوری چپکے سے جیسے جو آدمی نماز پڑھتا ہے ویسے اپنی نماز پڑھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ضروری ہے، ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔